لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، محرم الحرام کا ماہ مبارک جاری ہے، اور میں نے اس نسبت کے ساتھ آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اہل بیت میں کون کون ہیں اس کا تذکرہ گزشتہ جمعے پہ ہو چکا کہ پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اطہار کو مخاطب فرمایا۔ پھر جس آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا ہے اس آیت کو شروع بھی مؤنث کے صیغے کے ساتھ فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ سارے صیغے جمع مؤنث کے ہیں، اور جمع مؤنث سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو پورا رکوع کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ ٹکڑا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم، عنکم کا جو عنکم کی ضمیر ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی ہے۔ تو پہلے پورے رکوع میں مؤنث، اور اس آیت میں بے شمار صیغے مؤنث، اور یہ کم مذکر، اس لیے کہ جہاں پر مؤنث کے ساتھ ساتھ مذکر بھی ہو تو ضمیر مذکر استعمال ہوتی ہے۔ اگر دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو، یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ان سب کو مخاطب کرنا ہو تو مذکر کے صیغے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے سارے رکوع نے بتا دیا کہ اہل بیت میں مؤنث بھی ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، اور اس ٹکڑے میں بتا دیا کہ صرف ازواج مطہرات ساری وہ صرف مؤنث ہیں، چونکہ مصطفیٰ کے اہل بیت میں مولا علی بھی ہیں، فاطمہ حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، تو باقی مؤنثوں کے ساتھ ساتھ جب یہ مذکر بھی شامل ہوئے تو رب العالمین نے ان مؤنثوں کو اور اس مذکر کو شامل کر کے سب کو مخاطب کرنے کے لیے ضمیر عنکم استعمال فرما دی۔ بہرحال یہ تو بات واضح ہے کہ اگر مصطفیٰ کی اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہوں تو تب بھی یہ ہستیاں جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی ہیں، یہ تو اہل بیت میں شامل ہی شامل ہے۔ اب اگلی بات اللہ رب العالمین نے جو فرمائی اس آیہ مبارکہ میں، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما لیا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا عنکم الرجس، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ نے تم سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ یا اللہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ اور اردو زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ عربی کے ایک لفظ کا مکمل ترجمہ ایک لفظ کے اندر سمو سکے، اس لیے
حضرات محترم، رجس کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کے اندر مزید وہ مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجس کا لفظ استعمال کیا ہے ان مقامات کو دیکھنا پڑے گا، وہاں پہ رجس کے معنی کو دیکھنا پڑے گا، یہاں سے پھر رجس کا معنی واضح ہو جائے گا۔ حضرات محترم، رجس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کے اہل بیت سے رجس کو دور فرما دیا ہے۔ یہ را، جیم اور سین 3 حرفوں کا مجموعہ رجس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 90 میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ خمر کا مطلب شراب، والمیسر والانصاب والازلام یہ جوا، یہ پانسا، یہ بازیاں، فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے اور شیطانی عمل ہے۔ پتہ چلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 نے بتا دیا کہ جو بھی شیطانی کام ہوگا، قرآن کی یہ آیت ہر شیطانی کام کو رجس فرما رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو اپنے حبیب کے اہل بیت کے حوالے سے فرمایا، اب وہ آیت سامنے رکھو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے اہل بیت سے رجس دور فرما دیا۔ یا اللہ، رجس کا معنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں واضح ہو گیا کہ ہر شیطانی عمل رجس ہے، اور ہر شیطانی عمل کو رب نے اپنے حبیب کے اہل بیت سے دور فرما دیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام آیت نمبر 145 فرمایا الا ان یکونا میتۃ او دما مسفوخا او لحم خنزیر فانہ رجس، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مردار، یہ رگوں کا بہتا ہوا خون، یہ خنزیر کا گوشت، فرمایا رجس، یہ بھی رجس ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ مردار بھی رجس ہے، بہتا ہوا خون رگوں سے یہ بھی رجس ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی رجس ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو چیزیں قرآن نے حرام قرار دی ہیں، اس آیت میں ان حرام چیزوں کو اللہ نے رجس فرما دیا۔ اب معنی کرے تو معنی بنے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے اگر رجس کا معنی کرو حرام کردہ چیزیں، تو ان حرام کردہ چیزوں کی ناپاکی سے بھی اپنے حبیب کے اہل بیت کو دور فرما دیا ہے۔ 2 آیتیں۔ تیسری آیت، اللہ رب العالمین نے سورہ الحج کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، سورہ الحج آیت نمبر 30 فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جن کی تم پر تلاوت کی گئی ہے، یعنی جن کا نام لے کر قرآن پاک میں جن چوپایوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی چوپائیں تم پر حلال ہیں، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، رجس سے بچو۔ ان حرام چیزوں کو بھی رجس کہا، اور اوثان بت پرستی کو بھی رجس فرمایا۔ تو پتہ چلا اس آیت میں اللہ تعالیٰ بت پرستی، شرک کو رجس فرما رہا ہے۔ شرک کو اللہ نے کیا فرمایا؟ رجس۔ یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 4 سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اس آیت میں فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، وہ منافقت جن کے دلوں میں منافقت ہے، رب العالمین ان کے رجس کو اضافہ کر دے گا، اس میں
پتہ چلا دلوں کی منافقت کو بھی قرآن کی اس آیت نے کیا کہا؟ رجس فرمایا۔ رجس دلوں کی منافقت کو بھی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رجس فرمایا۔ حضرات محترم یہ چار چیزیں، نمبر 5 سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ نے فرمایا فَارِدُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اور عذاب ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر جن میں عقل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ دانش کا نہ ہونا، شعور کے حوالے سے بندے کا نابالغ ہونا، چاہے 80 سال عمر ہے لیکن شعور کے حوالے سے نابالغ ہے، فکر کے حوالے سے نابالغ ہے، اس نابالغی کو بھی، شعور کی نابالغی کو بھی اللہ کے قرآن نے رجس فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ معنی کریں تو رب نے گواہی دے دی کہ اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ حسین نے کتنی استغفر اللہ بے وقوفی کا مظاہرہ کیا، مدینہ چھوڑ دیا، 72 ساتھ ملائے، ہزاروں پر مشتمل وہ لشکر تھا جن کے مقابلے میں آئے، اپنے 72 کو کٹوا دیا۔ تو اللہ کے قرآن کی یہ آیت فرما رہی ہے کہ یہ بے عقلی بھی رجس ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 5 آیتیں ہوں گی، نمبر 6 اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ اسی طرح عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے الرجس کا معنی اپنا عذاب لیا ہے، یعنی رب العالمین نے اگر رجس کو عذاب کہا تو گویا کہ اس آیت میں فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے محبوب کی اہل بیت، اللہ رب العالمین نے تم سے اپنے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔ 6 نمبر 7 سورہ یونس کی آیت نمبر 100 رب العالمین نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے ایمانی، منافقت اور بے عقلی، اس کو اس آیت طیبہ میں رب العالمین نے رجس فرمایا۔ آگے فرمایا نمبر 8 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی رجس کو اللہ کا عذاب قرار دیا ہے۔ اپنے عذاب سے رب العالمین نے رجس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ لفظ رجس بول کے رب نے اپنا عذاب مراد لیا ہے۔ 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رجس کا لفظ بولا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور نامی یہ آیت طیبہ ہے جس میں اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ان 8 آیات طیبات کو اگر سامنے رکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مختصر نتیجہ یہ نکلا کہ رب العالمین نے ہر قسم کی بد عقیدگی کو بھی رجس فرمایا، ہر قسم کی بد عملی کو بھی رجس فرمایا۔ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ان کو بھی رجس فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بزدلی اور منافقت کو بھی رجس فرمایا، اور رب العالمین نے میدان سے بھاگ جانا اس چیز کو بھی رب العالمین نے رجس فرمایا، اپنے عذاب کو بھی رب العالمین نے رجس فرمایا۔ اب رجس کے یہ سارے معنی اپنے ذہن میں رکھ لو، رکھ کے سوچو کہ اگر یہ رجس کے تمام معانی اگر مراد لیے جائیں تو ایک ہی وہ ذات ہے جو ان تمام معنوں کو اپنی ذاتی زندگی گزار کے اس کی عملی تفسیر پیش کر رہی ہے۔ اگر ان 8 آیتوں میں رجس کے یہ تمام معانی کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں کربلا کے میدان میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے 72 کٹا کے اپنا سر بھی اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرات محترم ان 8 آیات طیبات میں
رب العالمین نے رجس کے مختلف معنی بیان فرما دیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے اہل بیت سے رجس دور فرما دی. یا اللہ رجس کا معنی کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ہر شیطانی عمل رجس ہے اور ہر شیطانی عمل اہل بیت سے دور کر دیا. الا ان یکون میتۃ او دما مسفوخا او لحم خنزیر فانہ رجس. جو یہ بہتا ہوا خون ہے، مردار ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، یہ رجس ہے. یعنی ہر حرام چیز کو میرے رب نے رجس فرمایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اس آیت میں ہر وہ حرام کام جو قرآن نے منع کر دیا اس سے اہل بیت اطہار کو دور فرما دیا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. قرآن پاک کی سورہ الحج کی آیت نمبر 30 میں ہر قسم کی بت پرستی اور شرک کو رجس فرمایا. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں بھی نبی کی اہل بیت سے دور فرما دیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا دلوں میں منافقت رکھنے کو رجس کہتے ہیں. اور اگر امام علی مقام منافقت رکھ کے بیعت کر لیتے قرآن کی یہ آیت غلط ہو جاتی. گویا کہ قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے حسین کو کنبہ کٹا کے خود بھی قربان ہونا پڑا. اسی لیے ہمارے اسلاف نے کہا دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ایک ہے کہ صرف لا الہ پڑھنا، ایک ہے لا الہ کی بنیاد بننا. حضرات محترم یہ تمام اوصاف جو کہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے وہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا دیا کہ اے کائنات والو منہ پھیرتا تو رجس گویا کہ میرے اندر موجود تھا، منافقت کرتا تو رجس موجود تھا، بے صبری کرتا تو رجس موجود تھا. یہ بے صبری بھی رجس میں ہے، یہ اندر کے غلط قسم کے اوصاف یہ بھی رجس میں ہے، ایمان کی کمزوری یہ بھی رجس میں ہے، منافقت کرنا یہ بھی رجس میں ہے، ہر قسم کی بد عقیدگی یہ بھی رجس ہے، بد عملی یہ بھی رجس ہے. اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس کو دور فرما دیا ہے. جب میدان کربلا میں بازار لگا نا لاشوں کا اور سروں کا تو سب سے پہلے جان نثار ایک ایک کر کے قربان ہوئے. پھر جب مصطفیٰ کریم کی آل اور بنی ہاشم کے جو خاندان کے افراد تھے جب ان کی باری آئی تو روایات میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی. وہ شہادت میں پچھلے جمعے پہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد اولاد امام حسن حضرت قاسم بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عبداللہ اصغر بن حسن، امام حسن کے 3 بیٹے، انہوں نے بھی باری باری امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی. امام حسن کی اولاد کے بعد میدان کربلا میں اولاد علی آئی. علی المرتضیٰ کی جو اولاد تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ان میں جناب ایک کا نام ہے ابو بکر بن علی، ایک کا نام ہے محمد بن علی، ایک کا نام ہے عبداللہ بن علی، ایک کا نام ہے عثمان بن علی، ایک کا نام ہے عباس بن علی. یہ عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی یہ تینوں جو ہیں ان کی والدہ ایک ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے ام البنین. یہ ام البنین کون ہے؟ یہ اس لانتی جس کا نام شمر تھا، یہ اس کی پھپھی بنتی ہے. اسی وجہ سے شمر نے خط لکھا میدان کربلا کے اندر، دونوں لشکر آمنے سامنے ہے. یہ شمر خط لکھتا ہے حضرت عبداللہ کی طرف، کہتا ہے کہ میں تیرا ماموں ہوں، تم میرے بھانجے ہو، میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں، تم اس لشکر کا ساتھ چھوڑ دو. حضرت عبداللہ نے فرمایا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، مجھے تیری امان
کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو کل قیامت کے دن مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو کے، اپنے والد محترم کی بارگاہ میں پیش ہو کے میں نے عرض کرنی ہے کہ جب حسین پہ مشکل وقت آیا، میں بھاگا نہیں بلکہ میں نے بھی اپنی جان امام علی مقام امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ حضرات محترم یہ اولاد علی ہیں، اور انہی میں ایک ہیں جناب جن کا نام ہے جعفر بن علی، یہ علی کے بیٹے ہیں۔ گویا علی کا ایک بیٹا میدان کربلا میں شہید نہیں ہوا، بلکہ علی کے کتنے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ ایک جعفر بن علی، دوسرے ابو بکر بن علی، تیسرے محمد بن علی، چوتھے عبداللہ بن علی، پانچویں عثمان بن علی، چھٹے عباس بن علی، یہ 6، اور ساتویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی مقام کے علاوہ یہ 6 علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے میدان کرب و بلا میں شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرات محترم جب آل رسول میں سے جو کہ مختلف مورخین نے مختلف تعداد بیان کی ہے، کچھ نے تعداد 21 بیان کیا ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کے 21 لوگ تھے، کچھ نے 18 بیان کیا ہے، کچھ نے 19 بیان کیا ہے، لیکن حضرت امام علی مقام سمیت اگر گنا جائے تو 19 بنتے ہیں، اور اگر امام علی مقام کے ساتھی بنی ہاشم کے گنے جائیں تو امام حسین کے جو ساتھی بنی ہاشم کے خاندان کے ہیں وہ 18 بنتے ہیں۔ 19 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، پیچھے دیکھا کہ وفاداروں میں کوئی نہیں، پھر آل رسول کی باری آئی، حضرت علی اکبر سے کام شروع ہوا، حضرت امام حسن کے بیٹوں نے قربانیاں دی، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹوں نے قربانیاں دی، حضرت علی اکبر نے قربانی دی۔ جب امام علی مقام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب سوائے امام علی مقام کے اب کوئی پیچھے نوجوانوں میں موجود نہیں ہے۔ خیال آیا کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے بارے میں میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے میرے نواسے تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم امام علی مقام یہ تصور کر کے خیمے کے اندر گئے، آپ نے لباس مانگا اپنی زوجہ محترمہ سے، کہتے ہیں کہ نیچے پہننے کے لیے مجھے کوئی لباس دے دو۔ اس نے پوچھا جناب لباس تو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس لباس کے نیچے ایک میں ردی لباس پہننا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں شہید ہو جاؤں، جب شہادت کے وقت میرے اعضاء مختلف سمتوں میں کھلنے لگیں، میں نہیں چاہتا شہادت کے وقت میرا سطر ننگا ہو، اور لوگ جو ہیں وہ میرے قیمتی جبے جب لوٹ رہے ہوں تو نیچے ردی والا لباس بے قیمت سمجھ کر چھوڑ جائیں اور مجھے ننگا نہ کریں۔ حضرات محترم اندازہ لگائیں، جہاں جان پہ بنی ہے وہاں بھی حضرت امام علی مقام امام حسین کو شریعت کے اصول بچانے کا خیال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بے قیمت سا بے وقت سا لباس دے دو، اس لباس کے میں نیچے پہنوں گا، اس لباس کی وجہ سے ایک تو میں بے پرد نہیں ہوں گا، دوسرا یہ ہے کہ جب یہ قیمتی جبے اتار لیے جائیں گے نیچے وہ بے وقت لباس چھوڑ جائیں گے، میرا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم حضرت امام علی مقام تیار ہوئے، آپ نے اپنے سر پہ وہ دستار مبارک رکھی جو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی دستار تھی، ہاتھوں میں مولا کائنات کی ذوالفقار حیدری پکڑ کے اپنے کمر میں پٹکا ڈالا، کیونکہ وہ ضروری تھا، جو اس پٹکے کی وجہ سے کمان وغیرہ لٹکانے میں آسانی ہوتی ہے، تلوار لٹکانے میں آسانی ہوتی ہے، وہ پٹکا اپنی کمر کے ارد گرد باندھا، اس طریقے سے تیار ہو کے حضرت امام علی مقام امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ جب اپنے گھوڑے کے قریب آئے اچانک رک گئے، خیال آیا کہ فلاں جب نکلا تو میں نے اس کو سوار کیا، فلاں نکلا تو میں نے سوار کیا، قاسم بن حسن کو میں نے بھیجا، علی اکبر کو میں نے سوار کرایا، لیکن اب جب میرے سوار ہونے کا وقت آیا آل رسول میں پیچھے کوئی مرد نظر نہیں آیا جو میرا ہاتھ پکڑے یا میرا پاؤں پکڑ کے مجھے سوار کرائے گھوڑے پہ۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، خیمے سے آواز آئی کہ اے بھائی جان
نوجوان رک جائیں اگر آپ کو کوئی مردوں میں سے سوار کرانے والا نہیں، آپ کی ہمشیرہ زینب حاضر ہے، میں تمہیں سوار کراتی ہوں، اپنے بھائی کو میں گھوڑے پہ سوار کراتی ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ قریب ہوئی، آپ نے امام علی مقام کو گھوڑے پہ سوار کرایا۔ امام علی مقام کوفیوں کے سامنے گئے جا کے اتمام حجت کے لیے، تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تم سارے مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب نماز پڑھتے ہو تو مجھے بتاؤ، جب نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ وہ سارے بولے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ اس وقت روئے زمین پر وہ آل محمد میرے علاوہ کون ہے؟ ادھر تو مجھ پہ درود پڑے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور ادھر تم میری جان کے پیاسے بنے ہوئے ہو۔ آپ نے یہ باتیں اتمام حجت کے لیے بیان فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ یا بیعت کرو یا پھر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ما یبایعت مثلی مثلا، فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا جب بھی بیعت کرے گا یا ابو بکر ہوگا یا عمر ہوگا یا عثمان ہوگا یا علی ہوگا، لیکن میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہم سنیوں کے لیے امام حسین نے کام آسان بنا دیا، ہم کہنے لگے کہ جس کو حسین نے مانا سنی اس کو مانتے ہیں، جس سے حسین لڑا سنی اس سے لڑتے ہیں۔ امام حسن نے جن سے رضامندی کی ان سے ہماری رضامندی، اور امام حسین نے جن سے لڑائی کی ان سے ہماری لڑائی۔ حضرت امام علی مقام یہ خطبہ دینے کے بعد ان یزیدیوں کے سامنے گئے، آپ نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح کس کے خون کے پیاسے ہو؟ پتہ ہے بھلا میں کون ہوں؟ تم میں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میرے پیغمبر نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ حضرات محترم یہ وہ ہستی اب کوفیوں کے سامنے نہ بردازماں ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، کہ حسن و حسین دونوں دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ یہ وہ سامنے آیا یزیدیوں کے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ سامنے آیا جن کو بچپن میں میرے نبی نے کندھے پہ اٹھا کے سواری کرائی، جو راکب دوش مصطفیٰ بنا، جو نور دیدہ بطول تھا، جو نور نظر رسول تھا، جو نور دیدہ بطول تھا۔ یہ وہ حسین ہے جس کو میرے پیغمبر نے خطبہ دیتے دیتے جب دیکھا، چھوٹی عمر میں حسین دوڑتے ہوئے آ کے مسجد نبوی کے ناہموار سین میں گر پڑے ہیں۔ امام الانبیاء نے خطبہ روکا، ممبر کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے گئے، حضرت امام حسین کو اٹھا کے لے آئے، اپنی گود میں بٹھایا، ممبر کے ساتھ بٹھایا، اور ممبر پہ بیٹھے گود میں امام حسین ہے، ادھر چوم رہے ہیں، ادھر فرما رہے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی۔ حضرات محترم لیکن جو عقل کے اندھے ہیں، جن کے آنکھوں میں دنیا کا لالچ تھا اور یزید کی وفاداری کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم کس کے مقابلے میں تلواریں نیام سے باہر نکالے کھڑے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے حل میں مبارک ان کا آوازہ بلند کیا، لیکن کون ہے جو ایک اکیلا آپ کے سامنے آئے؟ پھر عمر بن سعد نے لل کر کے کہا کہ بڑے بڑے سورما میرے لشکر میں موجود ہیں جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ایک نوجوان
تمہیں للکار رہا ہے، تم مقابلے میں کیوں نہیں آ رہے؟ حضرات محترم کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا، اتنے میں بدر بن سہیل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نکلتا ہی کوئی نہیں۔ اس کے کہنے سے جابر ابن قاہر کمی مقابلے میں آیا۔ امام علی مقام نے آتے ہی اپنی تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا کر کے واصل بجہنم کر دیا۔ بدر بن سہیل غصے سے لال پیلا ہو کے عمر بن سعد کو للکار کے کہتا ہے کہ کن بے وقوفوں کو تم نے حسین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے؟ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے جس کو بھی بھیجو میں دیکھتا ہوں کہ حسین پر کیسے وار کرتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا، اس کے بیٹے